بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، مشرق وسطی میں کشیدگی پھر بڑھ گئی۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے۔ بندر عباس پر امریکی بمباری کے بعد ایران نے کویت میں یو ایس ایئر بیس پر میزائل داغ دیا۔ سینٹ کام کے مطابق میزائل کو دفاعی نظام نے مار گرایا۔ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور کویت نے میزائل حملے کی شدید مذمت کی۔ مشرق وسطی میں ایک بار پھر کشیدگی۔ 3 دن میں امریکہ کا ایران پر دوسرا حملہ۔ ایران نے بھی امریکی ایئر بیس پر میزائل داغ دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز پر 5 ڈرون فائر کیے گئے، جس کے بعد ساحلی شہر بندر عباس میں ڈرون لانچنگ پیڈ کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کام نے حملے کو دفاعی کارروائی قرار دیا۔ ایران کی جوابی کارروائی، کویت میں امریکی ایئر بیس پر میزائل حملہ کر دیا، تاہم کویت کے دفاعی نظام نے میزائل فضا میں تباہ کر دیا۔ خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کی کویت پر حملے کی مذمت۔ سعودی عرب اور قطر نے میزائل حملے کو جارحیت قرار دیا۔ متحدہ عرب امارات نے کہا حملہ دہشت گردی ہے اور ذمہ دار ایران ہے۔ کویت کی ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت۔ ترجمان کویتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی حملے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ایرانی حملہ شہریوں اور اہم تنصیبات کے لیے براہ راست خطرہ قرار۔ کویتی وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی کارروائیاں UN چارٹر اور سلامتی کونسل قرارداد کی خلاف ورزی ہیں۔ اپنے دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام اٹھانے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ آبنائے ہرمز عبور کرنے کے لیے اجازت نامہ اور ایرانی نیوی سے تعاون لازمی ہے۔ غیر قانونی نقل و حرکت پر 2 بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز عبور کرنے سے روک دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا بیان، 24 گھنٹے کے دوران 26 بحری جہاز ایران کی اجازت سے آبنائے ہرمز سے گزرے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول مکمل طور پر ایران کے ہاتھ میں ہے۔ اس انتظام کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی تو سختی سے جواب دیا جائے گا۔ ایرانی قوم کو جھکانے کے لیے دشمن تفرقہ ڈالنے کی سازشوں میں مصروف ہے۔ قوم یکجہتی میں اراکین پارلیمنٹ نے بھرپور کردار ادا کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا پارلیمنٹ کے نئے سیشن کے افتتاح پر پیغام۔ ملک کی ترقی کے لیے اسپیکر باقر کالباف کی خدمت کو سراہا۔ کہا اراکین اپنے اقدامات کے ذریعے پارلیمنٹ کو امید کا محور بنا سکتے ہیں۔ مجتبی خامنائی نے کہا صہیونی ریاست اسرائیل اپنے بدترین انجام کے قریب پہنچ چکی ہے، اگلے 15 برس دیکھ نہیں پائے گی۔ امریکی فوجیوں کو لوکیشن ڈیٹا کی بنیاد پر نشانہ بنانے کا انکشاف ہوا ہے۔ پینٹاگون کے مطابق کمرشل بنیاد پر دستیاب ڈیٹا فوجیوں کی زندگی کے لیے خطرہ بنا۔ دشمن نے اس کی بنیاد پر لوکیشن کا پتہ لگایا۔ انٹرنیٹ براؤزر اور دیگر ایپس لوکیشن ڈیٹا فروخت کرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز پر ایران اور عمان کا مشترکہ کنٹرول مسترد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اتحادی ملک عمان کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی۔ کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا آبنائے ہرمز سب کے لیے کھلی رہے گی، اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوگا۔ عمان بھی باقی ممالک کی طرح مناسب رویہ اختیار کر رہے ہیں، ورنہ اسے تباہ کر دیں گے۔ کشیدگی کے دوران کچھ اطمینان بخش خبریں بھی آ رہی ہیں۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس نے ایران اور امریکہ کے مذاکرات کاروں کے درمیان ڈیل پر اتفاق کا دعویٰ کیا ہے، تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حتمی منظوری ابھی باقی ہے۔ ایکزیوس نے امریکی حکام کے حوالے سے رپورٹ میں کہا ہے کہ جنگ بندی میں 60 روز کی توسیع پر اتفاق ہو گیا۔ اس دوران ایران کے نیوکلیئر تنازع پر مذاکرات ہوں گے۔ دوسری جانب نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں چینی وزیر خارجہ وانگ جی سے اہم ملاقات ہوئی۔ چین نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا اور مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے حالیہ علاقائی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مذاکرات اور سفارتکاری کے حوالے سے جاری پاکستانی کوششوں پر بات کی گئی۔ اسحاق ڈار کی واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ اور مشیر قومی سلامتی مارکو روبیو کے ساتھ ملاقات سے ایک روز قبل پاک چین وزراء خارجہ کی ملاقات کو سفارتی حلقوں میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ یوم تکبیر ناقابل تسخیر دفاع کی علامت۔ پاکستان کو عالم اسلام کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنے 28 برس مکمل ہو گئے۔ چاغی کے پہاڑوں میں ہونے والے دھماکوں کی گونج اور اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے سب کو یاد ہیں۔ یوم تکبیر نے پاکستان کو اسٹریٹجک خود مختاری عطا کی۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آج کا دن قومی خودداری، اتحاد اور دفاع وطن کے عزم کی علامت ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا پیغام۔ ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، ڈاکٹر عبدالقدیر اور ڈاکٹر سمر مبارک مند کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بھی قوم کو مبارکباد۔ اس وقت جوش و جذبہ دیدنی تھا، جس طرح اللہ نعرہ تکبیر کے نعرے دھماکوں کے ساتھ ٹی وی پہ بلند ہوتے گئے، اسی طرح نیوز روم نے بھی وہی جذبہ اود کر آیا۔ اس روز جس طرح پورے ملک میں ایک جشن کا سما تھا، اسی طرح ہمارے نیوز روم کا سما تھا۔ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے نا، اس میں اگر نواز شریف نے کوئی سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا
तो ये एटमी धमाका। यौम तकबीर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए इज्जत, फख्र और सलामती की अलामत है। बलूचिस्तान असम्बली के अरकान का कहना है कि इस तारीखी दिन ने साबित किया कि वतन अजीज़ का दिफा नाकाबिल तस्खीर है और ये कारनामा बलूचिस्तान की सरजमीन पर रकम हुआ। तफसील नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट में। ये बलूचिस्तान का संगलाख इलाका जिला चागी है। यही वो मकाम है जहां 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने कामयाब एटमी धमाके किए। इन धमाकों ने दुश्मन की जारियत को वाज़ेह पैगाम दिया और मुल्क के दिफा को फौलादी हिसार अता किया। बलूचिस्तान असम्बली के अरकान ने यौम तकबीर के मौका पर पाकिस्तान की एटमी कुव्वत बनने पर फख्र और खुशी का इजहार किया। बंदूकें बहुत बनाई हमने भूखे रहे, हमने एटम बम बनाया है, वो आप लोगों के इलाज के लिए। अल्लाह के ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम दिफाई तौर पर मजबूत मुल्क हैं। हमारी जो फ़ौजी क़यादत है वो बहुत ज़रूरतमंद, बहादुर, दूरंदेश और कौम के साथ जो जज्बा और मोहब्बत है उनका, और वतन के साथ जो जज्बा और मोहब्बत है उसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान के लिए एक बड़े फ़ख्र की बात है और पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि अभी पाकिस्तान का नाम और ज़्यादा बुलंद हो रहा है। पाकिस्तान जब बना है तो इस रहती दुनिया तक उसने कायम दायम रहना है। अल्लाह। बलूचिस्तान के अवाम का भी कहना है यौम तकबीर दुश्मनों के लिए वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वाला हमेशा नाकाम होगा। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मशरक़ वस्ता में कशीदगी फिर बढ़ गई। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। बंदर अब्बास पर अमरीकी बमबारी के बाद ईरान ने कुवैत में यूएस एयरबेस पर मिसाइल दाग दिया। सेंटकॉम के मुताबिक मिसाइल को दिफाई निज़ाम ने मार गिराया। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत ने मिसाइल हमले की शदीद मजम्मत की। मशरिक़ वुस्ता में एक बार फिर कशीदगी। 3 दिन में अमेरिका का ईरान पर दूसरा हमला। ईरान ने भी अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल दाग दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज पर 5 ड्रोन फायर किए गए, जिसके बाद साहिली शहर बंदर अब्बास में ड्रोन लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने हमले को दिफाई कार्रवाई करार दिया। ईरान की जवाबी कार्रवाई, कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला कर दिया। ताहम कुवैत के दिफाई निजाम ने मिसाइल फिजा में तबाह कर दिया। खलीज ताउन कौंसिल के रुकन ममालिक की कुवैत पर हमले की मजम्मत। सऊदी अरब और कतर ने मिसाइल हमले को जहरियत करार दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा हमला दहशतगर्दी है और जिम्मेदार ईरान है। कुवैत की ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान कुवैती वजारत खारजा का कहना है कि ईरानी हमले खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरानी हमला शहरियों और अहम तंसीबात के लिए बराह रास्त खतरा करार। कुवैती वजारत खारजा के मुताबिक ईरानी कार्रवाइयाँ यूएन चार्टर और सलामती काउंसिल करारदाद की खिलाफ वर्जी हैं। अपने दिफा के लिए हर जरूरी इकदाम उठाने का हक महफूज रखते हैं। आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने के लिए इजाज़तनामा और ईरानी नेवी से ताउन लाजमी है। गैर कानूनी नकलो हरकत पर 2 बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने से रोक दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब का बयान, 24 घंटे के दौरान 26 बहरी जहाज़ ईरान की इजाज़त से आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे। बयान में कहा गया है कि आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर ईरान के हाथ में है। इस इंतज़ाम को मुतासर करने की कोशिश की गई तो सख्ती से जवाब दिया जाएगा।